اعوذ باللہ تکبیر کے بعد پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ عیدین کی نماز میں اعوذ باللہ تکبیرات زوائد کے بعد پڑھے، اس لیے کہ قرات تکبیرات زوائد کے بعد کی جاتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعوذ باللہ قرات کے تابع ہے، البتہ تکبیر تحریمہ اور تکبیرات زوائد کے درمیان ثنا پڑھے۔ جو ائمہ حضرات ہے، جو نماز پڑھانے والے، جہاں پر بھی نماز پڑھائی جا رہے ہیں، تو جب عید کی نماز ہو یا بقرعید کی نماز ہو تو اس صورت میں عید اور بقرعید کے موقع پر جب ہم تکبیرات زوائد کہتے ہیں اللہ اکبر عید کی نماز میں، تو اللہ اکبر کہہ کر کے تو پہلے تو ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ پھر ثنا پڑھنے کے بعد اب آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، یہاں رک جانا ہے۔ پہلے آپ تکبیر کہہ لیجیے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہہ لیجیے، ایک تکبیر ہوئی، دو تکبیر، دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیجیے، تیسری تکبیر کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ ہاتھ باندھ لیجیے۔ اب یہاں ہاتھ باندھنے کے بعد اب آپ کو جو ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر کے پھر جو ہے سورت کو شروع کرنا ہے۔ یہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ قرات کے تابع ہے، لہذا یہاں سے قرات شروع ہو رہی ہے تو اب یہاں اسی طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں در مختار ما شامیہ میں ہے وَيُؤَخَّرُ الْإِمَامُ التَّعَوُّذُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ لِقِرَاءَةِ بعدها یہ در مختار ما شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 489 جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر یہ بحث نقل کی گئی ہے۔ اور قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے صفحہ 29 عنوان ہے اعوذ باللہ تکبیر کے بعد پڑھے، اس کے تحت جو ہے اس مسئلے کی وضاحت نقل کی گئی ہے۔